أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور یہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے. ان لوگوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلایا. جب اس نے آگ جلایا تو ارد گرد کا پورا ماحول اس آگ کی روشنی سے روشن ہو گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا اور ان کو تاریکی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا اور یہ راہ راست دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور یہ لوگ راہ راست کی طرف لوٹ بھی نہیں سکتے. معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16، 17، 18 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. معزز سامعین کرام، پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات، ان کی خصلتوں کو، ان کی جو عادتیں ہیں ان کو بیان فرمایا اور ان کی تمام خصلتوں اور عادتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. معزز سامعین کرام، امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری میں بیان فرماتے ہیں کہ امام سدی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے روایت کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا. امام قتادہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، جبکہ اس سلسلے میں دیگر مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لوگ پہلے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر منافقت یعنی کفر و شرک کی طرف چلے گئے. سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے واقعی ہدایت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا اور گمراہی کو خرید لیا. اب چاہے وہ جیسے بھی منافق ہو، یعنی قرآنی آیات کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض منافق ایسے تھے کہ جو پہلے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے منافقت اختیار کی یعنی کفر کو اختیار کر لیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ لوگ پہلے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا. جب وہ لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. سامعین کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ منافقین نے ہدایت کو سامنے دیکھنے کے بعد بھی گمراہی کو پسند کیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم سمود کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ قوم سمود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17 میں بیان فرمایا کہ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یعنی جو سمود قوم تھے ان کو ہم نے ہدایت دیا، سیدھا راستہ دکھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دکھلایا، رسول گئے تو ان کو ایمان کی دعوت دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے رہنے کو پسند کیا یعنی کفر و شرک کو پسند کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جو کاروبار کیا یعنی ہدایت کے بدلے میں ان لوگوں نے جو گمراہی کو خریدا، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے، ان کے کاروبار نے، ان کے بزنس نے ان کو کچھ بھی نفع نہیں دیا. اب یہ جو نفع ہے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ گھاٹے میں رہیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں گھاٹے میں رہیں، لیکن آخرت میں وہ بھی ضرور گھاٹے میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 17
اور آیت نمبر 18، ان دونوں آیات میں منافقوں کی پہلی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ منافقوں کی مثال کیسی ہوتی ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے، یہاں پر منافقوں سے مراد وہ منافقین ہیں جو عقیدے کے طور پر منافقین ہیں۔ ہم آگے چل کر کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور توفیق دیا تو آپ کے سامنے منافقوں کی صفات بیان کریں گے، منافقوں کی قسمیں بیان کریں گے کہ منافق قرآن و حدیث کی روشنی میں کن کن قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عقیدے کے منافق ہوتے ہیں، ایک عمل کے منافق ہوتے ہیں۔ دونوں کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ہم یہاں پر آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ عقیدے کے منافق کے تعلق سے، جو عقیدے کا منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آگ جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے آگ جلایا تو ارد گرد کا سارا ماحول روشن ہو گیا، سارا ماحول روشن ہو گیا اور اس میں وہ سب کچھ دیکھنے لگا یا لوگ دیکھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، جیسے ہی ماحول روشن ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، جیسے ہی ماحول روشن ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام روشنی کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو تاریکی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا اور یہ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام شوکانی، حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی کو جب مدینے کے اندر بکھیرنا شروع کیا تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد فوراً پھر وہ منافق ہو گئے، یعنی ان کے دل سے ایمان نکل گیا۔ ان لوگوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے کہ پہلے کچھ لوگ جو تھے وہ تاریکی میں تھے، کچھ بھی ان کو دکھتا نہیں تھا، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان کو کچھ بھی دکھتا نہیں تھا۔ اچانک روشنی ہو گئی، روشنی جب ہوئی تو ماحول بالکل روشن ہو گیا، کون سی چیز فائدہ مند ہے کون سی چیز نقصان دہ ہے وہ تمام چیزیں ان لوگوں کو نظر آ گئی۔ ابھی روشنی ہوئی ہی تھی، ارد گرد کے ماحول کا ان لوگوں نے جائزہ لیا ہی تھا کہ اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور پھر سے تاریکی میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کفر و شرک کی تاریکی میں تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا نور اور روشنی لے کر کے آئے تو اس روشنی میں ان لوگوں نے حرام و حلال کو، صحیح اور غلط کو پہچان لیا، اور پھر اچانک ان کے دل سے نور ایمان نکل گیا اور پھر سے وہ پہلے ہی کی طرح سے کفر و شرک کی تاریکی میں تمکٹویا مارنے لگے۔ معزز سامعین کرام، بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں منافقوں کی مثال اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس طرح سے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان کیا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آگ جلایا۔ تو یہاں پر آگ جلانے والے سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگ جلانے والوں سے مراد، آگ جلانے والے سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے مشال جلایا، جنہوں نے شمع جلائی، جنہوں نے اسلام کی روشنی سے آس پاس کے علاقے کو منور کیا۔ اسلام کی شمع کو جب جلایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق باطل سے بالکل واضح ہو گیا، سچ جھوٹ سے بالکل واضح ہو گیا، ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو گئی، بالکل صاف ستھرا رستہ نظر آنے لگا۔ اب جو لوگ سچے ایمان والے تھے، جن لوگوں کے دل کے اندر حقیقت میں ایمان تھا، جو لوگ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت کی روشنی سے سرفراز کیا تھا، ایسے سچے مومن اسلام کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھنے لگے اور لگاتار دیکھتے چلے گئے، ہدایت کے راستے پہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن یہ جو منافقین تھے، مفاد پرستی کی وجہ سے آگے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ایک جھلک کے لیے تو وہ ایمان والے ہوئے، ایک جھلک کے لیے تو اسلام کی روشنی کو پہچانا، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں مفاد پرستی بالکل جڑ پکڑ چکی تھی تو مفاد پرستی کی وجہ سے ان کو آگے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ کی روشنی سے ارد گرد بالکل روشن ہو گیا تو یہ جو منافقین تھے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی روشنی کو نہیں لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے اندھیرا نہیں چھوڑتا، اللہ نے تو ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے لیے نازل کیا ہے۔ دراصل
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا. اللہ مہر نہیں لگاتا ہے، انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود بخود وہ ایسے رستے پہ جاتا ہے جو گمراہی کا رستہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے. چونکہ یہ جو منافقین تھے یہ حق، صداقت اور سچائی کے نور کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اسی میں چھوڑ دیا کہ جاؤ اسی میں ٹمکٹویا مارتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات، اور ان کو شک، کفر اور نفاق کی تاریکی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا. لا یبصرون، اور وہ اب کچھ بھی نہیں دے سکتے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سوچ کے ساتھ ہے. جیسی سوچ بندہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی رستے میں ڈھیل دے دے گا. اگر حق اور سچائی کی سوچ بندہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچائی میں اس کو سربلندی دیتا رہے گا. اگر بندہ کفر و نفاق کے سوچ کو اپنے دل کے اندر بسا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں اس کو بڑھوتری دیتا رہے گا، اسی میں بڑھوتری دیتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی قانون ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. لا یبصرون، اب وہ حق نہیں دیکھ سکتے. اب ان کی حالت کیسی ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی حالت ایسے ہو گئی کہ جیسے وہ بہرے ہیں. بہرے اب یہ کان کا جو بہرا ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے جس کو کچھ بھی سنائی نہیں پڑتا. اللہ نے فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ بہرے ہیں، اب کچھ بھی نہیں سن سکتے حق بات. بکمن، گونگے ہیں، اب حق بات ان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتا ہے. عمیون، اندھے ہیں، اب حق ان کے سامنے آئے گا بھی تو وہ حق کو قبول نہیں کریں گے. گویا یہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ آنکھ سے نہیں، کان سے نہیں، بلکہ دل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ جو دل جو ہوتا ہے نا سینے کے اندر، وہ جب اندھا ہو جاتا ہے تو آدمی حق بات کو سننے، سمجھنے اور پرکھنے سے اور سچ سمجھنے سے بالکل ہی عاجز ہو جاتا ہے. آدمی بالکل ہی نہیں کر سکتا، بالکل قاصر ہو جاتا ہے آدمی. معزز سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی پہلی صفت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. آگے ایک اور صفت ہے جو منافقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی وہ صفت بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق جیسے قبیح ترین صفت سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.